و جماعت کے عظیم علماء، داعین اور حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین والأئمة المجتہدین والأولیاء والصالحین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق الله العظيم۔ قال تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز حضرات، آج ہم اور آپ ایس ایس ایف کے 50 سال مکمل ہونے پر ایک عظیم الشان علمی جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرا موضوع ہے مدارس اسلام کے قیام کا مقصد اور فارغین کی ذمہ داریاں۔ حضرات، اس پر میں کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ اس سے پہلے ایس ایس ایف کے مؤسس و بانی فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی ابو بکر ملباری حفظہ اللہ ورعاہ کی خدمت بابرکت میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایس ایس ایف جیسی ایک عظیم تنظیم کو قائم کیا اور اس کے ذریعے صرف کیرلا تک نہیں بلکہ ہندوستان کی 26 ریاستوں میں اسلامک اینڈ ماڈرن ایجوکیشن فیلڈ میں بڑی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ساتھ ہی ساتھ سوشل سائیڈ میں سماجیاتی اعتبار سے
ان کی خدمات کا دائرہ بھی بڑا وسیع ہے۔ شیخ صاحب قائدانہ صفات کے حامل ہیں، علم کی انجمن ہیں، امت کی فکر ہمیشہ انہیں ہوا کرتی ہے، بے پناہ ان کی مصروفیات ہے، اس کے باوجود ان کی علمی اور تحقیقی کاوشیں یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مینار نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ہم اور آپ اگر کچھ ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں، اس کی ادائیگی میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں، تو ہم ان ذمہ داریوں کے ساتھ علمی اور تحقیقی کام انجام دینا یہ اپنے لیے نہایت مشکل امر گمان کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابو بکر صاحب قبلہ جہاں ایک دو نہیں بلکہ کئی طرح کی تعلیمی اور سماجی خدمات کو جس بڑے پیمانے پر انجام دے رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ علمی تحقیقی شعبے میں بھی اپنی بڑی عظیم خدمات کو پیش کرتے ہیں۔ جب کبھی الثقافہ سنیہ میں آپ ہوتے ہیں تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری اس کا آپ درس دیتے ہیں، جہاں سینکڑوں طالبان علوم نبوت وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کا درس بھی 10-20 منٹ کا نہیں، آدھے گھنٹے کا نہیں، بلکہ بسا اوقات 1.5 سے 2 گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ان کا علم حدیث کے ساتھ شغف بھی بتاتا ہے۔ تدریسی میدان میں لیکن تصنیفی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو حضرت شیخ ابو بکر صاحب حفظہ اللہ انہوں نے بخاری شریف کی بڑی جامع عربی میں شرح لکھی بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے معاملات اہل سنت پر بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں، اور ان کے تعلق سے آپ کے مختلف زبانوں میں بڑے اہم دروس بھی ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت کی شخصیت خاص طور پر مجھ فقیر کے لیے، جہاں مختلف حصوں میں کئی شخصیتیں آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں، انہی شخصیتوں میں ایک نمایاں نام بحیثیت آئیڈیل کے میرے نزدیک وہ فضیلت الشیخ مولانا مفتی ابو بکر ملباری مدد العالی کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم ان کی عمر دراز فرمائیں، انہیں صحت و تندرستی کی دولت سے سرفراز فرمائیں۔ معزز سامعین حضرات، میں اپنے موضوع پر کچھ گفتگو کروں کہ مدارس اسلامیہ کے قیام کا مقصد کیا ہے اور فارغین کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے۔
مدارس اسلام کے قیام کا مقصد اچھے علماء، اچھے فقہا، اچھے علم حدیث، علم تفسیر اور اس کے علاوہ زبان و ادب کے ماہرین، علم کلام پر بصیرت رکھنے والے، مناظرین کو تیار کرنا اور تیار کرنے کے بعد میں ساری دنیا کو اسلام کی ہر طرح کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا کرانا۔ مدارس اسلامیہ کا قیام یہ بھی چند صدیوں کا نہیں، بلکہ اس کا قیام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک میں کیا ہے۔ آپ اپنے علمی، روحانی، عرفانی درسگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام کے دروس پیش کیا کرتے تھے، قرآن کی تفسیر ان کے سامنے اپنے قول و فعل کے ذریعے پیش فرماتے تھے۔ قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوب، ہم نے آپ پر جو قرآن نازل کیا ہے، آپ اس کا معنی اور مطلب اپنے صحابہ کو بتائیے۔ اپنے زبان فیض ترجمان سے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو علوم اسلامیہ کا درس دیتے، قرآن کی تفسیر بیان فرماتے اور اپنے عادت مبارکہ، اپنے افعال کریمہ سے بھی قرآن کریم کی تفسیر فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، کہ آپ کی عادت کریمہ کا نام قرآن ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ اس خیر القرون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و فضل کی درسگاہ سجائی، صحابہ کرام کو علوم سے آشنا فرمایا، کتاب اور حکمت کی تعلیم انہوں نے دی، قرآن کی آیتیں ان کے لیے تلاوت فرمائی، اور آپ کے اس اوصاف کریمہ کو قرآن کریم نے یوں ذکر فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ نبی امیوں میں مبعوث فرمائے گئے، یہ نبی امیوں کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، یہ نبی انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ نبی ان کے ظاہر و باطن کو سنوارتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں، اور ان امور کے سبب، قرآن کی تلاوت کرنے کے سبب، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے سبب، ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے اور سجانے کے سبب انقلاب کیا آیا؟ انقلاب یہ آیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ جو پہلے بھٹکے ہوئے تھے اب یہ ساری امت کے لیے ہادی اور رہنما بنتے ہوئے نظر آئے۔
اور اس کا اثر صحابہ کرام کے دلوں میں اس طرح ہوا، علوم اسلامیہ کا گنجینہ جب وہ بن گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان کی جو پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ درسگاہ جو پہلی درسگاہ تھی جو مسجد نبوی شریف میں ایک چبوترے پر قائم کی گئی، جہاں 70 نفوس قدسیہ باقاعدہ علم و آگہی سے اپنے آپ کو مشرف کیا کرتے تھے، وہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی۔ اور اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ اس کو قرآن کریم کی آیتوں کے تناظر میں پیش کر دیا گیا کہ مقصد بھی یہی تھا، قرآن کی تلاوت کریں، تلاوت کے ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ظاہر اور باطن کو سنوارے اور سجائے۔ یہ پہلا مدرسہ تھا۔ پھر جو دور آگے بڑھتا گیا، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین سے ہوتا ہوا یہ دور آگے بڑھتا رہا، اور پوری دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے مدارس کا قیام عمل میں آ گیا۔ لیکن جس طرح باضابطہ کتابوں کے نصاب کے ساتھ درسگاہ کا ایک انداز مقرر کیا گیا، یہ پہلے 4 صدی تک یہ طریقہ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ طریقہ یہی ہوتا، استاذ پڑھایا کرتے اور طلبہ اسے قلم بند کر لیا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد میں ایک مکمل منظم مدرسے کی حیثیت یہ بغداد معلیٰ میں ملک سلجوق کے وزیر نظام الملک نے بغداد میں قائم کیے، مگر اس رائے پر مورخین حضرات نے کچھ کلام کیا۔ حضرت علامہ تقی الدین سبکی، حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی علیہم الرحمہ نے لکھا کہ اس ادارے سے پہلے ایک منظم نصاب کے ساتھ مرتب ادارہ اگر وہ زمین پر سب سے پہلے اگر قائم ہوا ہے تو وہ نیشا پور کی سرزمین پر قائم ہوا، اور اس مدرسے کا نام المدرسۃ البیہقیہ رکھا گیا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد میں نظام ملک نے بغداد میں جب اس مدرسے کو، اسی طرز کے مدرسے کو قائم کیا، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ حضرات، یہ تو ایک مدرسے کے قیام کے تعلق سے ایک مختصر سی بات تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مقصد پر میں نے آیت کریمہ کے تناظر میں کچھ باتیں پیش کی، لیکن میں اس کو اور تھوڑا واضح انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اسلامی مدرسوں کے علاوہ بہت ساری دانشگاہیں ہیں، بڑی ساری یونیورسٹیز ہیں، بڑی ساری ماڈرن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ اسٹینڈرڈ کلاس کے دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان کے مقصد میں
اور مدارس اسلامیہ کے مقصد میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن، اس سے تعلق رکھنے والی جتنے سبجیکٹس ہیں، یہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے، سجانے اور اس کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے ہیں، لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد محض دنیا نہیں ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو دنیا سے آشنا کراتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ وہ ہوا کرتے ہیں جو خالق کائنات سے آشنا کرایا کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت سے آشنا کرایا کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت سے آشنا کرایا کرتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات سے آشنا کرایا کرتے ہیں، اور آخرت کا تصور یہ مدارس اسلامیہ سے دیا جاتا ہے۔ جو لوگ محض عصری علوم تک محدود رہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب وہ ہوا کرتے ہیں جو اسلامی علوم کو اپنے دامن دل میں جگہ دیا کرتے ہیں۔ کامیابی انہیں کہا جاتا ہے، انہیں میسر آتی ہے، اور ایک با مقصد زندگی ان کی زندگی کو کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان کوالیفائیڈ ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑا جج ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ اس کی اولاد کا تعلق ہے، نہ اس کے ماں باپ کا تعلق ہے، نہ اس کے دوست و احباب کا تعلق ہے، نہ رشتہ داروں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دوستوں احباب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، وہ تنہا اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بے مقصد زندگی کر گزار رہا ہے۔ ایجوکیشن ہونا اپنی جگہ ہے، بڑی پوسٹ کا ہونا اپنی جگہ ہے، مگر ماں باپ سے وابستگی بھی اپنی ضرورت ہے، اولاد کے ساتھ وابستگی بھی اپنی ضرورت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا تعلق بھی اپنی جگہ ہے۔ تو جس طرح ایک انسان بڑا کوالیفائیڈ ہو جائے مگر اپنے سارے لوگوں سے رشتہ منقطع کر لیں تو اس آدمی کی زندگی کو بے مقصد زندگی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان عصری علوم کا ماہر ہو جائے، اس میں کمال اسے حاصل ہو جائے، لیکن جو ریلیشن، جو تعلق اپنے رب سے ہونا چاہیے، اگر اسے یہ میسر نہیں آیا تو گویا اس کی زندگی بھی جو ہے بے مقصد زندگی ہے، اور اس کی زندگی میں اسے کوئی فائدہ اسے میسر نہیں آ رہا ہے۔ زندگی بامقصد بنتی ہے اس وقت جب کہ انسان کا تعلق اپنے رب کی ربوبیت کے ساتھ ہو جائے، اور ایک یقین اور کمال یقین کے ساتھ اس کا ربط اور اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ کہاں سے میسر آتا ہے؟ یہ صرف علوم اسلامیہ کے ذریعے یہ خوبی لوگوں کو میسر آتی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ علوم عصریہ اور علوم اسلامیہ دونوں دو طرح کے اپنے اپنے ایجوکیشن ہیں۔ ایک مخلوق تک کے محدود رہتا ہے اور ایک خالق تک انسان کی رسائی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے مقصد اداروں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے ایک ایک انسان کو اسلامی تعلیم دے کر، اسلامی نظریات دے کر ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ مستحکم کریں، اور یہ ہمارے مدرسے کے قیام کا اولین مقصد ہوا کرتا ہے، جو مقصد کے بڑا عظیم مقصد ہے۔ اسی طریقے سے آپ ادارے کے قیام کے مقاصد کے چند گوشوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں علم کلام پڑھایا جاتا ہے تاکہ عقیدوں کو دلائل و براہین کی روشنی میں پیش کیا جا سکے۔ فقہ اور اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ اسلامی شریعت کے مسائل کو لوگوں کو سمجھایا جا سکے، بتایا جا سکے۔ قرآن، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن سے وابستہ کیا جا سکے۔
اور حدیث پڑھا کر کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتایا جا سکے اور ان کی سیرت مبارکہ بتایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو بتا کر کے ہم اس کام کو انجام دیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جب ہم قرآن پڑھائیں گے اور بتائیں گے تو اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا، جب رسول اللہ کی حدیث پڑھائی جائے گی تو اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب فقہائے کرام کی تعلیمات کو پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور یہ کہاں سے میسر آئے گا؟ یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں جو کچھ اگر میسر آتی ہیں تو صرف اور صرف یہ مدرسے سے میسر آتی ہے، اور یہ مدرسے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہوا کرتا ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جس کو ہم اپنے مدرسے میں ہر روز جسے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مدرسے کے قیام کے مقاصد میں ایک اور بات کو واضح کروں کہ مدرسے کے قیام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک سے فتنہ و فساد کو ختم کر کے پورے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا جائے۔ اس کے قیام کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سماج میں اٹھتی ہوئی برائیوں کو ختم کیا جا سکے اور ہر انسان کو انسانیت کی شرافت بتائی جائے، انسانیت کے حقوق کیا ہے بتائے جائیں۔ یہ صرف اور صرف یہ کام اور یہ مقصد اگر کوئی پورا کرتا ہے تو یہ مدارس اسلامیہ پورا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضرات، اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ شراب، جوا، بدکاریوں کے اڈے پوری دنیا کے اندر ایک فیشن بن چکے ہیں، تہذیب بن چکی ہے، اور اس سے انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، انسانیت کا جنازہ اٹھتے ہوئے نظر آتا ہے، بے حیائیاں خطرناک طریقے سے ہر ایک گھر میں داخل ہو رہی ہیں۔ لیکن یہیں ٹھہر کر آپ مدارس اسلامیہ کے قیام کے مقصد کو بھی آپ دیکھیں کہ یہی مدارس اسلامیہ ہیں کہ جسے قائم کیا گیا تو اس کے ثمرات کیا ملے؟ اس کے ثمرات یہ ملے کہ اس ادارے کے خوشاچی اسلامی علوم کے حاصل کرنے والے جب یہ مسجد و محراب کے خطیب ہوا کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو اسلام اور دستور اسلام کے آئین سے واقف کراتے ہیں۔ آج حال یہ ہے، دوسری قوموں کو دیکھیں اور مسلمانوں کو دیکھیں تو ایک فرق واضح نظر آئے گا کہ شراب کا نشہ سب سے کم اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں، جوے کی برائی سب سے کم پائی جاتی ہے دوسروں کے مقابل میں تو وہ مسلمان ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے سب سے زیادہ اگر کوئی پائے جاتے ہیں تو وہ صرف مسلمان ہیں۔ آج آپ دیکھیے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں، اولڈ ایج ہوم بنائے جاتے ہیں، کوالیفائڈ گھرانے کے لوگ اپنے ماں باپ کو اٹھا کر کے وہاں پہنچا دیا کرتے ہیں، ان کو مہینے کے چند روپے ان کے حوالے کر دیا کرتے ہیں۔ اب آپ جانو اور اپنی زندگی جانیں کیسے آپ کو گزارنی ہے۔ یہ تعداد اس زمانے میں ہر قوم میں بڑھ رہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے سماج کی یہ برائی اگر کہیں نہیں پائی جاتی ہے یا بہت کم پائی جاتی ہے تو وہ مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدارس اسلامیہ نے وہاں کے پڑھنے والوں کو اسلامی روح عطا کی ہے، اور اسلامی روح جب انسان کو مل جایا کرتی ہے تو اس کا مقصد پورا ہوا کرتا ہے، وہ اپنے سماج کو بھی تباہ ہونے سے بچایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس نظام
سماج کی تعمیر میں مدارس اسلامیہ کے قیام کا بڑا عظیم رول ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ قائم نہ ہوں تو نہ لوگوں کو خدا سے آشنائی ملے، نہ ایمان کے حقانیت کا انہیں علم ہو، نہ انہیں انسانی اقدار کا پتہ چلے، نہ انہیں انسانیت کا شرع کی شرافت کا علم انہیں میسر آئے۔ یہ صرف میسر آتا ہے تو صرف اور صرف اسلامی مدرسوں کے قیام سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرات، ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اب ذمہ داریاں کی تو ایک بڑی فہرست ہے۔ ذمہ داری یہی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، یعنی جو علوم اسلامیہ کے حاملین علماء ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ادارے سے اپنے سینے کو قرآن اور احادیث، فقہ و تفسیر کے علوم کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اور اس کے بعد ساری دنیا میں جا کر کے اس کا پیغام عام کریں اور لوگوں کو راہ ہدایت دکھائیں اور لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صداقت سے آشنا کرائیں۔ اور اس کے لیے آیت کریمہ جس کا معنی سمجھ چکے اس کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جن کے پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا علم ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس طرح سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان چیزوں پر نظر رکھیں۔ خاص طور پر میں اپنے آخری مرحلے میں ایک بات میں یہ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں بدعقیدگی کے فتنے اٹھا کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے طوفان لے کر کے آتے ہیں۔ ان کے اس طوفان میں پڑھا لکھا طبقہ بھی متاثر ہوتا ہے، عام انسان بھی متاثر ہوتا ہے اور عام لوگ بھی اس کے لقمہ بن جاتے ہیں۔ آخر ایسے موقع پر اگر دین کے تحفظ کی سب سے بڑی ذمہ داری اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ اسی ادارے کے پروردہ اور اسی ادارے سے علوم نبوت کو حاصل کرنے والے علماء پر آتی ہے کہ وہ دنیا کے چین و سکون، عیش و آرام کو چھوڑ کر وہ ایک فرد مسلم جو گمراہیت کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کو گمراہیت سے بچا سکتے ہیں تو ان پر فرض ہے کہ وہ گمراہیت سے انہیں بچائیں۔ اگر اس فرض سے ناشنائی کرے گا یا اس کا حق نہیں ادا کرے گا تو یاد رکھو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل مواخذہ ہوگا۔ آج میں ایک بات عرض کروں، پریکٹیکلی طور پر، مشاہداتی طور پر، میں ناگپور کا ساکن ہوں، وہ میرا شہر ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بد مذہبوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو ہم اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہفتہ اور 10 دن کے مکمل تبلیغی دوروں کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی جائیں۔ اس طرح اپنی استطاعت کے مطابق ہم 100 سے 200 کلومیٹر کے اطراف پر نظر رکھتے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت و صیانت کریں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، شیاطین کی طرف سے شبہات اگر ڈالے جاتے ہیں تو اس کا رفع کرنا یہ علماء کے لیے فرض اعظم کی حیثیت رکھا کرتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق خیر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔